کا لاکھ شکر و احسان ہے جس خالق کائنات نے ہمیں دنیاوی کاروبار چھوڑ کر اپنی مقدس جگہ یعنی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق سننے، حق کہنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالآخر آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کے اندر آخری پارے کے اندر سورہ عصر کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے کلام اللہ میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم ہو کر ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ عصر سے یہاں پر مراد یعنی اللہ رب العالمین کا وہ زمانہ جس میں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی قول ہے، دوسرے قول میں آتا ہے کہ عصر سے یہاں پر مراد نماز عصر کا وقت ہے، یعنی عصر کی نماز وہ ایسی نماز ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد جو یہاں پر عظیم ایک مقصد ہے، ایک عظیم قول ہے، وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد کئی مفکرین کرام، مصنفین کرام فرماتے ہیں کہ عصر سے یہاں پر مراد جو ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے، یعنی وہ زمانہ تمام زمانوں سے بہتر اور افضل و اعلیٰ ہے۔ اب یہ لفظ عصر جو ہے کلام مقدس کے اندر جو آیا ہے، یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم فرمائی ہے، یہ اس زمانے سے بھی مراد لے سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو اپنے پیارے شہر میں جب مبعوث فرمایا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ اب یہاں پر جو ہے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو رہنے کی جگہ سے مراد یعنی کہ وہاں کی قسم فرمائی ہے، تو یہاں پر بھی یہی مراد لینا مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس زمانے کی قسم فرمائی ہے وہ محبوب دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے۔ تو معزز حضرات، اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں ارشاد فرمایا ہے تو وہ کیا فرمایا ہے کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ بے شک ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہے۔ اب کیسے انسان گھاٹے میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس انسان کو اس دھرتی پر پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کچھ حقوق عطا فرمائے، کچھ بندگی کے لیے، کچھ رہبری کے لیے، کچھ راستہ ڈھونڈنے کے لیے، تاکہ میری بندگی کرے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا فرمایا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، لیکن آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ بے شک جو ایمان لایا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور عمل کرنے کی تاکید کی۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اب کئی باتیں جمع ہوئی ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اب ہم اگر اپنے اس دور میں دیکھیں گے، اپنے اس معاشرے کا جائزہ لیں گے
احسن تقویم، بے شک میں نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا. اب یہاں پر انسان کی شکل و صورت کو اچھی طرح اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا. فرمایا میں نے اللہ رب العالمین فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا فرمایا. اس کو اور مخلوق کی طرح نہیں فرمایا، میں نے اور مخلوق بھی پیدا فرمائی. کئی جانوروں کو میں نے پیدا فرمایا جو زمین کو رگڑتے ہوئے چلتے ہیں، پرندوں کو پیدا فرمایا جو چلتے پھرتے ہیں، اور جانوروں کو بنا لیا جو جھک کے چلتے ہیں. لیکن ایک انسان ایسی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، جو کھڑا ہو کر چلتی ہے اور عظیم مخلوق ہے. انسان کی یہاں پر اللہ رب العالمین نے اچھائی بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے اور حق کی تلقین کی اور نیکی کی دعوت دی، اب اللہ رب العالمین نے انہیں انعام سے نوازا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. بے شک کہا کہ انہیں بے انتہا اجر عظیم دیا جائے گا، بے انتہا ثواب سے انہیں نوازا جائے گا. لیکن آج ہم دیکھیں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہم کون سے دلدلے میں پھنسے ہیں، ہم کس قدر ڈوبے ہوئے ہیں. کیا ہمارے پاس وہ اخلاق ہیں، کیا ہمارے پاس وہ عمل ہے ہم جو کر رہے ہیں؟ جب ہم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم جب اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہم اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی جگہ، آباد کرنے کے بحیثیت ہم اپنے مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج دیکھ لیجئے ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. ہم دنیا میں اتنے ماحول ہو گئے ہیں کہ ہمیں پنجگانہ نماز کو چھوڑو، جمعہ کی نماز ادا کرنے کی بھی ہمیں سے توفیق نہیں ہوتی ہے. ہمیں اور کاموں کے لیے وقت تو نکل رہا ہے، اور اوپر سے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ہم اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، ہم پورا پکا ٹناٹن سنی کہلاتے ہیں. لیکن دیکھ لو، اگر سنیت کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھ لو. ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں خواجہ اجمیری کا دامن تو نہیں چھوڑیں گے، ہم نعرہ لگاتے ہیں حضور علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ اجمیری کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لیکن آپ ذرا مجھے اتنا کہہ دیجئے کہ غوث اعظم کو کبھی نماز ترک کی ہے؟ کیا خواجہ اجمیری نے کبھی نماز ترک کی ہے؟ کیا ہم دیکھیں گے کسی ولی اللہ نے نماز ترک کر کے وہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ سیدھے راستے پر چلا ہے؟ کیا مسجدوں کو نہ آنے کی وجہ سے اس کو دنیا میں رتبہ ملا ہے؟ نہیں نہیں میرے بزرگوں دوستو، ہمارے نام فضول ہے. ہم نے غوث اعظم کا دامن ابھی تھاما نہیں ہے، تب ہم مسجدوں سے غافل نہیں ہوتے، تب ہم نمازوں سے دور نہیں ہوتے، تب ہم مسجدوں سے دور نہیں ہوتے. ہم بے حیائی اور بدتمیزیاں نہیں کرتے، ہم بد اخلاقی نہیں ڈھونڈتے، بلکہ جب ہم غوث اعظم کا دامن حقیقت میں تھام لیتے تو قسم خدا کی ہم مسجد کو کبھی نہیں چھوڑتے. معزز حضرات، یہ ہے غوث اعظم کی تعلیم. آپ مجھے ایک واقعہ کہیں دکھا دو کیا غوث اعظم نے اپنی زندگی بھر میں کوئی جمعہ چھوڑا ہے؟ میں یہاں کھڑا ہی نہیں ہو جاؤں گا. آپ مجھے بتا دیجئے جس خواجہ اجمیری نے کئی ہزار لوگ مسلمان کیے، اس خواجہ اجمیری نے کہیں جمعہ چھوڑا. لیکن آج ہم کہیں چلے جاتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، لیکن نمازوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں. ہم